سب سے کم گناہ کیے ہیں، یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہو گیا، لیکن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا؟ وہاں نام آئے ہیں۔ سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا؟ وہاں اللہ کے نبی نے نام لیے ہیں۔ ان اشد عذابا یوم القیامت المصورون، آخرت کے اندر سب سے زیادہ سخت عذاب، سب سے زیادہ ہارڈ عذاب اس کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتا ہے، جو دنیا میں تصویریں لیا کرتا ہے۔ کھل کر کیوں نہ کہہ دوں، جو اپنے موبائلوں میں سیلفی لیتا ہے، فوٹو کھینچتا ہے، کسی مولوی کے ساتھ وہ سیلفی لے کر فخر کرتا ہے، اپنی دکان میں مولانا کو بٹھا کے سیلفی لے کے اس کے پرچار کرتا ہے۔ ان اشد عذاب یوم القیامت، ان اشد الناس، سخت عذاب لوگوں میں سب سے زیادہ قیامت کے دن اس کو دیا جائے گا المصورون، جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتے ہیں، جو دنیا میں تصویریں لیتے ہیں۔ لو لو بیٹا لو، کھینچو، کیا ہو گیا؟ ویڈیو کر رہے ہو، یہ نہیں بن رہی؟ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی دو چنگاریاں ہوں گی۔ ان احون اہل النار عذابا یوم القیامت لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان۔ نوٹ کریے، ان احون اہل النار، سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا، یعنی دنیا میں جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے، اور اس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ بھیا اسٹیج پر چلنا بند کر دیجئے آپ لوگ، یہ ہل رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ گر جائے گا، بند کریے آپ اور اصول بدلیے۔ جس کو چاہے اسٹیج پہ بٹھا دیا، پینٹ شرٹ آئی ٹائی اور کھینی والے سب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بن گئے سب مودی کے باپ، اسٹیج پہ بیٹھ گئے، بہت عزت ہو گئی، اور یہاں بیٹھ کے دھم 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 اور کر رہے ہیں۔ ان احون اہل النار عذابا یوم القیامت، سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا قیامت کے دن۔ لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان، جس کے پیروں کے تلووں کے نیچے آگ کی دو چنگاریاں رکھ دی جائیں گی۔ چنگاری، کبھی بیڑی پیے ہو؟ ہاں وہ تو بہت لوگ ہوں گے ایسے۔ مولانا صاحب کسی کو کھڑا کر کے پوچھو، کہے گا ہاں ہاں مولانا صاحب غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں پیئیں گے، لیکن ابھی تو کہے گا ہاں پیتے ہیں۔ چنگاری دیکھی آپ نے؟ ایک آدھ چنگاری اٹھتی ہے۔ انگارے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، انگارہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے، کوئلہ آپ نے جلایا وہ انگارہ ہے، وہ تو بہت بڑا ہو گیا۔ آگ کی دو چنگاری دو پیروں کے نیچے، ان تلووں کے نیچے رکھ دی جائے گی۔ یہ کون آدمی ہوگا معلوم ہے؟ جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے، اور دنیا جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ ہم لوگوں نے سب سے کم گناہ کیے ہیں، یہ تو بعد ہی میں پتہ چلے گا کم کیے کہ زیادہ کیے۔ دو چنگاریاں رکھی جائیں گی، اور ان دونوں چنگاریوں کا حال کیا ہوگا؟ یغلی منہما دماغہ، ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا ہانڈی کی طرح۔ جیسے گوشت ابلتا ہے نا، ہانڈی میں آپ گوشت رکھ دیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے آگ پر رکھ دیجئے، اس کے بعد دیکھیے ہو آواز آتی ہے نا چولہے پر آواز، یغلی منہما دماغہ، ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یرا انہ اشد عذابا، وہ سمجھ رہا ہوگا پوری جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھی کو دیا جا رہا ہے۔ دو چنگاریوں کی وجہ سے وہ کیا سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جا رہا، حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا، لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ پوری جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ سخت عذاب۔ یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہو گیا۔ اب اللہ جانے سب سے ہلکا عذاب کس کو ملے، کون ہو؟ جس نے سب سے کم گناہ کیے۔ یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہو گیا، لیکن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا؟ وہاں نام آئے ہیں۔ سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا؟ وہاں اللہ کے نبی نے نام لیے ہیں۔ ان اشد عذابا یوم القیامت المصورون،
آخرت کے اندر سب سے زیادہ سخت عذاب، سب سے زیادہ ہارڈ عذاب اس کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتا ہے، جو دنیا میں تصویریں لیا کرتا ہے۔ کھل کر کیوں نہ کہہ دوں، جو اپنے موبائلوں میں سیلفی لیتا ہے، فوٹو کھینچتا ہے، کسی مولوی کے ساتھ وہ سیلفی لے کر فخر کرتا ہے، اپنی دکان میں مولانا کو بٹھا کے سیلفی لے کے اس کے پرچار کرتا ہے۔ ان اشد عذاب یوم القیامت، ان اشد الناس، سخت عذاب لوگوں میں سب سے زیادہ قیامت کے دن اس کو دیا جائے گا المصورون، جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتے ہیں، جو دنیا میں تصویریں لیتے ہیں۔ لو لو بیٹا لو، کھینچو۔ کیا ہو گیا؟ ویڈیو کر رہے ہو؟ یہ نہیں بن رہی ویڈیو۔ آئیے ابھی جرجی صاحب تقریر ختم کریں گے۔ مولانا صاحب ہو گئے جنت الفردوس کے مالک، بہت اچھا، اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے۔ دیکھیے جرجی صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں، مل کے آئے ہیں۔ یہ چھوڑیے، اپنی آخرت کو برباد مت کیجیے۔ جلسے کیوں کرواتے ہو؟ اگر یہ سخت بات سننے کے حق میں نہیں سننے کی طاقت نہیں ہے تو جلسے کرانا چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ 4.5 لاکھ مدرسے پورے ہندوستان کے اندر، 4.5 لاکھ مدرسے، 50 لاکھ سے زیادہ علماء، 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان۔ کبھی محاسبہ کیا ہے؟ کبھی حساب لیا ہے؟ 4 لاکھ سے زیادہ مدرسے، 50 لاکھ سے زیادہ مولانا، اور نمازیوں کا پرسنٹیج صرف 2%۔ ان 20 کروڑ مسلمانوں میں مسجدوں میں نماز کا پرسنٹ اگر جوڑو تو صرف 2%، جمعے میں 5% ہو جاتا ہے، رمضان میں تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ موسم آتا ہے۔ موسم ہے نا، آم کا موسم آیا تو آم، موسم گیا تو آم، پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایسے ہی موسمی مسلمانوں کو آپ جانتے ہو کون ہیں؟ جو رمضان کے موسم میں نماز پڑھتے ہیں، موسم گیا تو آم اور فروٹ کی طرح یہ بھی بیچارے مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ کبھی محاسبہ کرا؟ غصہ آ رہا نا؟ آنا چاہیے۔ غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں آتا۔ آنا چاہیے، اس بات پر نہیں آنا چاہیے کہ NRC لاگو ہوگی کیا ہوگا، اس بات پہ غصہ نہیں آنا چاہیے کہ ایک آدمی اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلا گیا، نہیں آنا چاہیے۔ اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بار الہ تو نے اسلام کو ایسے گندے لوگوں سے محفوظ کر لیا ہے۔ اس پر غصہ آنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن سے 26 آیتیں بدلنے چلا تھا، اللہ نے دکھا دیا جو قرآن کو بدلنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو اسی طریقے سے بدلے گا۔ دنیا میں اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہندوستان میں جو ہوا ہے، چلا تھا قرآن بدلنے، اللہ نے اسی کو بدل دیا۔ لے یہ ہے تیرا انجام۔ تو اس پر غصہ نہیں آنا چاہیے۔ میں تو اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بار الہ بہت اچھا ہوا ہے، بہت اچھا ہوا ہے۔ پہلے مسلم بن کر جب اسلام کے خلاف بولتا تھا تو تکلیف ہوتی تھی، اب غیر مسلم بن کر بولے گا تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ اسلام کو تو 1400 سال سے برابر دشمن غیروں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن نہیں پہنچا پائے۔ تو اب یہ کیا کر لے گا؟ نہ 3 میں نہ 13 میں کیا کر لے گا؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ غصہ اس بات پر نہیں آنا چاہیے، غصہ اس بات پر آنا چاہیے کہ آپ نے حساب کیا لیا ہے، حساب کیا دیا ہے۔ حساب زندوں سے لیا جاتا ہے، مردوں سے نہیں۔ آپ مدرسے کا کمیٹی ہے، حساب لیجئے۔ ہم جو چندہ دیتے ہیں بتائیے کہاں خرچ کرتے ہو، کہاں لگاتے ہو، بچوں پر کتنا خرچ ہوتا ہے۔ یہ حساب لینے کی ذمہ داری آپ دیتے ہیں تو آپ لیجئے اس کا حساب۔ مدرسے والوں کو حساب دینے میں شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ تم کون ہوتے ہو حساب لینے والے؟ حضرت عمر فاروق جب امیر المومنین بنائے گئے اور منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینے لگے، جیسے انہوں نے الحمدللہ کہا، ایک نوجوان مجمع میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عمر
खुतबा नहीं देने दूंगा। कहा क्यों? पहले ये बताओ, आज नया कुर्ता पहन कर आए हो, ये नई कमीज पहन के आए हो, ये नई कमीज तुम्हें कहां से मिली है? तुम्हारी तनख्वाह तो बैतुल माल से इतनी नहीं है कि उसमें तुम नया कपड़ा सिला सको। आज ये नई चादर तुम्हारे जिस्म पर मैं देख रहा हूं, ये कुर्ता, ये कमीज तुम्हारे पास कहां से आया? हजरत उमर जवाब देते हैं कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा बेटा देगा। आए मेरे बेटे उठो और जवाब दो कि ये नई कमीज, नया कुर्ता कहां से आया? बेटा उठता है और जवाब देता है, आए लोगों सुनो, बैतुल माल में बहुत सी चादरें आई हुई थी और उन चादरों में सबको मुसलमानों में बंटना था। तो वो चादरें जब बटी तो सबको एक एक चादर मिली, मेरे बाप को भी उसमें एक चादर मिली, सबको एक एक चादर दी गई, मेरे बाप को भी एक चादर मिली। उसी चादर की इन्होंने कमीज बना ली। हजरत उमर ने कहा, नौजवान क्या अब मैं खुतबा दे सकता हूं? तुमने मेरी सफाई मेरे बेटे की तरफ से सुन ली, अब जवाब दे, अब मैं खुतबा शुरू करूं? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा अब तो मैं और उलझ गया हूं। कहा एक एक चादर सबको मिली, मुझे भी तो मिली थी। मैं दर्जी के पास गया, उस एक चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे डबल हो, तुम तो मोटे ताजे हो, तंदुरुस्त हो, हट्टे खट्टे हो। हम तो 5 फीट के हैं, तुम 6 फीट से भी ऊंचे हो, फिर तुम्हारी कमीज कैसे बन गई? हजरत उमर ने कहा, बेटे इसका भी जवाब दो। हजरत उमर का बेटा कहता है, लोगों और आए हिसाब लेने वाले तू भी सुन, मेरे बाप को एक चादर मिली थी, मुझे भी तो एक चादर मिली थी, सबको एक एक चादर दी गई, उसमें मेरा भी हक था, मुझे भी एक चादर दी गई। मैंने अपने बाप की कमीज में कई जोड़ लगे हुए देखे, पैबंद लगे हुए देखे, तो मुझे अपने बाप की कमीज पर बड़ा अफसोस होता था कि मेरे बाप के पास कोई कपड़ा नहीं है। तो मैंने अपने बाप को अपनी भी चादर दे दी, अपनी चादर और मेरी चादर, दोनों चादरें मिलाकर मेरे बाप ने कमीज बना ली। हजरत उमर ने कहा, नौजवान अब क्या कहते हो, अब मैं खुतबा दूं? वो नौजवान बैठ गया, अमीरुल मोमिनीन अब आप खुतबा दीजिए। अल्लाह की कसम मुझे फख्र है कि मेरा अमीर ऐसा है कि जिसने अमानत में खयानत नहीं की है, जिसने एक पैसे की भी अमानत में खयानत नहीं की है, कपड़े के एक तार की भी अमानत में खयानत नहीं की है। अब आप खुतबा दीजिए। मैंने ये सबके सामने इसलिए पूछा ताकि आपकी सफाई सबके सामने आ जाए। मेरे भाइयों, सबके सामने उस आदमी ने पूछा, हिसाब लिया और उमर फारूक ने सबके सामने हिसाब दिया। हिसाब जिंदों से लिया जाता है, मुर्दों से नहीं। मुर्दे तो मर गए, वो अपने कर्म जो किया है उसके हक वो भुगते। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, लेकिन जिंदों से हिसाब लिया जाता है। आप जिंदा कौम हैं, मुहासिबा करिए। मुहासिबा 20 करोड़ मैंने कम बताए, इस भारत में मुसलमान है 30 करोड़ से ज्यादा, मदरसे हैं 4 लाख से ज्यादा, उलमा है 50 लाख से ज्यादा। लेकिन इतने मदरसे होने के बाद, इतने आलिम होने के बाद, इतने मुसलमान होने के बाद, मस्जिदों में इन मुसलमानों के नमाज पढ़ने का परसेंट है सिर्फ 2%। मेरे भाइयों, ये 98% मुसलमान क्या कर रहा है, या 98% मुसलमान क्या कर रहा है? कभी आपने मुहासिबा किया? कभी आप जो समाज और सोसाइटी के अंदर पंचायतें बिठा लेते हो, जो जुल्म करते हो, भरे मजमे में कहता हूं, अगर मेरी बात गलत हो तो बताओ, आज ऐसा होता है कि नहीं होता है कि एक लड़की बाकायदा पंचायत में कहती है कि इस लड़के के साथ मैं 1 साल से रह रही हूं, 2 साल से मेरा इसके साथ ताल्लुक है, अब ये शादी नहीं कर रहा है मेरे साथ, लिहाजा शादी करवाइए। और वो लड़का शादी से जब मना करता है तो पंच लोग बैठकर फैसला करते हैं कि तुम रहते थे कि हाँ ये भी राजी थी, मैंने ऐसा किया, तो क्या हुआ? अब पंचायत फैसला क्या करती है? 5 लाख रुपया तुम दो, या तो शादी करो, और शादी नहीं कर रहे हो तो लड़के से 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपया लेकर लड़की को दिया जाता है कि जाओ तुम अपना घर बसा लो। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? और ये पंचायत में ये फैसले किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं? ऐसा भी होता है, लड़का किसी लड़की को लेके भाग गया, समाज सोसाइटी में बुराई हुई, बुलाया गया, लड़का लड़की को लेके आ गया,
पंचायत बैठती है और पंचायत में ये लड़की का बाप रोता है, अब मेरी लड़की कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। पंचायत बैठती है और पंच फैसला करते हैं कि तुम इस लड़की से शादी करोगे। साहब शादी नहीं करेंगे, मेरे घर वाले तैयार नहीं, लाइए 2 लाख रुपए दो, और लड़की को दे दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि लड़की अपनी मर्जी से जब भागी है, लड़का भी अपनी मर्जी से भागा है, पंचायत बैठी है, सजा लड़के को ही क्यों मिल रही है? उससे 2 लाख रुपया लेकर फिर उसी लड़की को क्यों दिया जा रहा है? जब गलती दोनों की थी तो सजा दोनों को क्यों नहीं मिल रही है? एक तरफा सजा का क्या तमाशा है, ये मुझे बताइए। ये आपकी सजा क्या शरई सजा है? क्या कुरान और हदीस के मुताबिक सजा है? जबकि कुरान ये कहता है कि जिना के मामले में लड़की ज्यादा गलत होती है, लड़का कम। लड़की की तरफ से ज्यादती होती है और लड़के की तरफ से कम, क्योंकि कुरान ने कहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, इन दोनों को 100-100 कोड़े मारो। अल्लाह ने पहले लड़की कहा है, बाद में लड़का कहा है, क्योंकि जिना की शुरुआत और जिना की हिम्मत और जिना के लिए उकसाना लड़की की तरफ से पहले होता है। लड़का ठीक है भगा रहा था, लेकिन लड़की अगर भागने का इशारा न करती तो कभी जिंदगी के अंदर लड़का उस लड़की को भगा नहीं सकता था। मेरे भाइयों, फिर लड़की को सजा न दी जाए और पैसा लेकर जुर्माना लड़की को दे दिया जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसे पंचों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसी पंचायत को जो बिल्कुल दोगला, नालायक और अखलाक से गिरा हुआ फैसला करते हैं। तुम्हें कयामत के दिन अल्लाह के यहां इसका जवाब देना होगा। भाग रही लड़की, साहब मुंह काला हो गया है, क्यों भागी? साहब चली गई, इसका मतलब बाप की गलती थी। क्यों दिया था तूने अपनी लड़की को एंड्रॉइड मोबाइल? क्यों चलाती थी व्हाट्सएप? क्यों चलाती थी मैसेंजर? क्यों चलाती थी फेसबुक? मोबाइल तो तूने ला कर दिया है ना, या चोरी छिपे लड़की मोबाइल चला रही हो, घर में लड़की की अम्मा तक को पता ना हो? सब मिली हुई होती हैं, अम्मा भी बिटिया से मिली होती है। इस मौके पर वो सीरियल याद आता है, बेटी भी कभी माँ भी कभी बेटी थी। हम सास भी कभी बहू नहीं कहेंगे। आज बेटी बेटी जो कर रही है, माँ जानती है कि बेटी क्या कर रही है, क्यों? माँ भी कभी किसी की बेटी थी। सर्दियों के लिए तो लड़कियां दुआ मांगती है, अल्लाह जल्दी सर्दियां आए। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि गर्मियों में मोबाइल नहीं चला पाती हैं, सर्दियों में कंबल डाला, अंदर अंदर चल रहे हैं, अंदर सर्दियों की दुआएं मांगी जाती हैं। ऐसी लड़कियां भागेंगी नहीं तो और क्या होगा? अभी तुम सोच रहे हो कि मौलाना क्या करें? अभी कुछ दिन देखिए, अभी अगर अब फिर ये बदलती है 2024 में, अगर यही रवैया रहा तो अभी आप देखिए, अभी तो मुस्लिम लड़कियों का मुस्लिमों के साथ मामला है, अभी आप देखिएगा। अभी तो सिर्फ एक आदमी बदला है, उधर जाकर धर्म चेंज किया है। अभी तो आप और हमारी बेटियां जाएंगी और धर्म चेंज करेंगी, दूल्हा बदलेंगी। कोर्टों में एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं कि मैं फलां लड़के से शादी करना चाहती हूं, मुझे डर है कि मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा, मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा। 3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशनें आज कोर्ट के अंदर पेंडिंग में हैं कि मेरे लिए शादी का सरकारी बंदोबस्त किया जाए। 3 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। सुनना पड़ेगा तुम्हें ये सब कुछ, तुम्हें क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। दे दो मोबाइल हाथ में। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का मामला यह है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कीमें निकाली जाएंगी। इतनी लड़कियां मुसलमान, और क्या कहा जाएगा? मुस्लिम लड़कियां पढ़ने में बहुत पीछे हैं, लिहाजा मुस्लिम लड़कियों के लिए फला कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, फला डिपार्टमेंट में इतनी सीटें खाली हैं। लड़कों को नौकरी नहीं दी जाएगी, लड़कों को MBBS में जगह नहीं मिलेगी, लड़कों के लिए वैकेंसी नहीं निकलेगी, लड़कियों के लिए निकलेगी। और वहां प्लानिंग है, प्लानिंग। और प्लानिंग कहां से हो रही है मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इन यूट्यूबर वालों ने हमें नाम लेने के लायक नहीं छोड़ा है। मानी चाहिए शर्म। तो मेरे भाइयों, मैं कह यही रहा था कि हमें और आपको एक एहसास पैदा होना चाहिए। 4 लाख मदरसे, यहां से मेरी बात कट हुई थी। परसेंट कितना? 2%। उलमा 50 लाख, मुसलमान 30 करोड़। हैसियत क्या? परसेंटेज कितने? नमाज
نمازی 98% کیا کر رہے ہیں؟ سوچئے 98% کیا کر رہے ہیں؟ غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں۔ آپ کو غصہ آنا چاہیے، میں نہیں کہتا ہوں غصہ نہیں آئے، مجھے غصہ آ رہا ہے نا، غصے کو پالو، غصے کو پروان چڑھاؤ۔ غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں، لیکن یہ غصہ آپ کو اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے جس نے دھرم پریورتن کر لیا۔ غصہ آپ کو اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، نہیں، غصہ اس بات پہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیوی نے صبح فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے۔ نہیں پڑھی ہے تو غصہ آنا چاہیے۔ آپ کا بیٹا 10 سال سے بڑا ہے، نماز پڑھنے نہیں گیا، بستر پہ سو رہا ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آپ کو غصہ آنا چاہیے، اس بات پہ غصہ آنا چاہیے آپ کو۔ آپ کا بیٹا شراب پی کر گھر پہ آیا، آپ کو غصہ آنا چاہیے، ایسا کیوں کیا؟ آپ غصے کو پالیے، پروان چڑھائیے اور بچوں کو پڑھائیے اور لکھائیے، کیونکہ پڑھانے اور لکھانے کے ساتھ ہی آپ ایک اچھا انسان بنا سکتے ہو اپنے بچوں کو۔ تو میرے بھائیوں، غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں۔ آپ غصہ، لیکن غصہ جہاں آنا چاہیے وہاں آپ کو آنا چاہیے، ہر جگہ غصہ نہیں۔ مجھے جائز بات پہ غصہ آیا، یہاں غصہ آنا چاہیے، آپ کو بھی جائز باتوں پہ غصہ آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کو بھی غصہ آتا تھا، اور غصے کا تو حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے جب غصہ آتا تھا تو حتی احمرت عیناہ، آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو جب غصہ آتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے انار کا جوس کسی نے محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں ڈال دیا ہے، اتنی لال ہو جاتی تھی آنکھیں۔ حضرت عمر نے حساب دیا، آپ بھی حساب دینا سیکھیے، اور یاد رکھیے قرآن کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ آج ہم دوڑ رہے ہیں 2 روٹی مل جائے، اور 2 روٹی کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ سوچئے، سمندر میں ایک وہیل مچھلی ہے، وہیل مچھلی سمندر میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے، ایک دن میں 40 ٹن مچھلیوں کو، 40 ٹن۔ آپ سوچتے جائیے، 40 کلو کا ایک من ہوتا ہے، اور 100 کلو کا 1 کنٹل ہوتا ہے، 10 کنٹل کا 1 ٹن ہوتا ہے، 40 ٹن گوشت کھاتی ہے۔ میرا رب اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے جو ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے۔ آئے 2 روٹی کھانے والے، آئے 2 مٹھی چاول کھانے والے، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو اس 2 روٹی کو کمانے کے لیے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی کے ساتھ غداری کر رہا ہے، اپنی دکان کھولے بیٹھا ہے، موبائل کا میکینک ہے، کسی نے موبائل سنبھالنے کے لیے تجھے دیا، تجھے معلوم ہے کہ 100 روپے کی لاگت میں یہ موبائل سنبھل جائے گا، لیکن تو نے اس سے 1000 مانگ لیے، اس کی آئی سی بگڑ گئی، اس کی یہ بگڑ گئی، اس کی وہ بگڑ گئی، یہ چینج کرنا پڑے گا، وہ چینج کرنا پڑے گا، حساب کتاب جوڑ کے آپ نے 1000 بتا دیا اور معاملہ 800 پہ ڈن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہم 800 دے دیں گے، 700 دے دیں گے۔ آپ نے سوچا کہ 100 کی لاگت ہے، 700 دے رہا ہے، 600 تو بچ رہا ہے۔ آپ نے 100 کی جگہ 1000 بتایا، 100 کی جگہ 150 بتانا آپ کا جائز تھا، 100 کی جگہ 200 بتا دیتے آپ کے لیے جائز تھا، لیکن 100 کی جگہ 1000 بتا کر 700 پہ اپنے معاملے کو ڈن کرنا، یہ ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمانو والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ یہ مسلمان کا ہی مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے، یہ اس کو غصب کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، 100 روپے کا موبائل 150 آپ لے لو، 200 لے لو، آپ نے 700 روپے جو لیے ہیں یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اللہ کی قسم، اب آپ جو کھانا کھا کر مسجد میں جاؤ گے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جس نے حرام کا 1 لقمہ کھایا 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ ہم اور آپ سوچیں ہماری رزق کی تنگی کیوں ہو رہی ہے؟ ہم اتنا کما رہے ہیں لیکن پیسہ ہمارے پاس رک کیوں نہیں رہا ہے؟ بہت سے لوگوں کو شکایت، مولانا پیسہ تو بہت ہے، کماتا ہوں میں ایک دن میں 50 ہزار روپے، لیکن رکتا نہیں ہے میرے پاس، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ تیرے سوال کا جواب دیا ہے قرآن نے۔ بھئی ہر آدمی کو یہی شکایت ہے نا
پیسہ تو آتا ہے مولانا, محنت تو کرتا ہوں, 500 600 1000 روپے روز کماتا ہوں, لیکن یار جتنا کماتا ہوں شام تک کچھ نہیں بچتا, میرے ہاتھ میں نہیں رہتا ہے. کبھی بیٹا بیمار, کبھی بیٹی بیمار, کبھی باپ بیمار, کبھی اماں بیمار, کبھی بیوی بیمار, یا رکتا نہیں ہے. تیرے سوال کا جواب مولوی کے پاس نہیں, قرآن میں موجود ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. تم اللہ کے ذکر سے منہ موڑو گے, اعراض کرو گے, تو اللہ کہتا ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے. آئیے 2-3 مثالیں سن لیجئے, بڑی اچھی مثالیں دے رہا ہوں. یہ روزی کو تنگ کرنا یہ کیا ہے, اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, ذکر سے مراد نماز. اللہ نے سورہ جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فَسَعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے, جمعے کی اذان کے لیے بلایا جائے, جمعے کی اذان جب دی جائے, پکارا جائے جمعے کی نماز کے لیے, تو کیا کہا؟ فَسَعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. تو تم دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کے لیے. اس سے مراد کیا ہے؟ نماز کے لیے. تو تم چلو نماز کے لیے, ذکر سے مراد نماز. یہاں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا, منہ موڑا, تو کیا کہا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے. ایک بات یاد رکھیے گا, بہت 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 بڑے پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز چھوڑو گے تو روزی تنگ کر دیں گے. چھوڑنے والے کا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے. میرے بھائیوں, علامہ ابن باز نے فتویٰ دیا ہے, سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی نے, کہ اگر بے نمازی مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے.